السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا جو مبارک دور تھا اور بڑا باسعادت دور تھا، اور اسلامی سلطنت جو ہے وہ تینوں بر اعظم تک پہنچ چکی۔ 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ، اور بڑے بڑے 11 صوبے بن گئے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کا نظام عدل کیا ہے، اور اسلام کا نظام معاشرت کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیسے ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں جو دشمنوں نے غلط تصورات پیش کیے تھے، اسلام ایسے ایسے ہے، وہ سب کے سب غلط ثابت ہو گئے۔ لوگوں نے عملی طور پر دیکھ لیا کہ اسلام واقعتاً محبت، الفت اور یہ امن و سکون کا دین ہے، کسی سے ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ اور ہمارے دشمنوں نے یہ بات بھی ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ مسلمان قوم ایسی ہے جو اللہ کے فضل سے جنگ کے میدان میں کسی سے ہارنے والی نہیں ہے۔ جہاں بات ہو لڑنے کی، جہاں بات ہو مرنے اور مارنے کی، جہاں بات ہو جنگ کی، جہاں بات ہو قتال کی، آج تک مسلمان اس میدان میں کبھی نہیں ہارا۔ ہمارے دشمنوں کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ان کو ہرانے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ وہی طریقہ تھا کہ ایسا ان کے اوپر وار کیا جائے کہ ان کے اندر سے بندے تیار کر کے انہیں کے خلاف استعمال کیے جائے، اور اس کے لیے پھر مختلف حربیں استعمال کیے گئے۔ بن سباق کو استعمال کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بلوائیوں نے، باغیوں نے، خارجیوں نے بہت اپنا کام دکھایا، اور دشمنوں نے ایسے لوگوں کو بہت استعمال کیا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر گروہ کا کونا کو نعرہ تھا، لیکن پیچھے نعرہ کیا تھا؟ اسلام دشمنی۔ آگے نعرہ کیا تھا؟ وہ کچھ اور تھا۔ اور ایسے ہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بن گئے، اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حکمران تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا، بہت زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے اقتدار ان کو دی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، بے شک کہ میرے بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ ایک مسلمانوں کی جماعت کون سی ہے؟ جو لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں، اور دوسرے مسلمان کون ہیں؟ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، 41 سے لے کے 60 تک بلا شرک غیر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ امت مسلمہ کے رہبر رہے ہیں، لیڈر رہے ہیں، قائد رہے ہیں، حکمران رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں، حاکم رہے ہیں، اور انہوں نے اس دور میں دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر دی بطور حکمران، اور دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر دی ایک مثالی سیاست دان، اور دنیا کے سامنے ایک مثال قائم کر دی
ایک مثالی عادل کے اور دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی کہ دیکھو حکومت کیسے ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، حکومت کا تقاضا کیا ہے اور اس میں فرائض کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثال امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کر کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا جو دشمن تھا نا، اصل میں وہ داؤ تو بہت دیر سے لگا رہا تھا، تو 41 سے 60 تک اس کا نا داؤ نہیں لگا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے بیدار مغز تھے، ہر حالات سے باخبر رہتے۔ دشمن چپ رہا، تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے تو دشمن نے سوچا موقع آ گیا ہے، اپنا وار چلایا جائے، تو پھر انہوں نے ایک پتا کھیلا، اور وہ کیا تھا؟ اہل بیت کی محبت کا۔ میرے محترم بھائیوں، ہر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ کسی مسلمان کا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان اہل بیت کی محبت کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے۔ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے، نہ دین مکمل ہے، نہ شریعت مکمل ہے، نہ سب کچھ نامکمل ہے اگر ہمارے روگ و ریشہ کے اندر اہل بیت کی محبت شامل نہ ہو۔ کوئی مسلمان اہل بیت کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا، نہ کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو لبادہ اڑ کے اور خطوط لکھنے شروع کر دیے کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائیو، یہ تھی وہ ابتدا۔ پھر اس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا۔ میں سارے واقعہ کا احاطہ کرنا مقصد نہیں ہے، اور پھر اس واقعہ کو امت کو الگ الگ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ واقعہ ہوا، بالکل غلط ہوا، ظلم ہوا، جو لوگ شہید ہوئے وہ واقعہ مظلومانہ شہید ہوئے، یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ ان سب باتوں کے اندر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس واقعہ کی آڑ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے فضائل کے اندر کوئی باتیں، اللہ معاف کرے، ان کے شان کے اندر کوئی نقص کی باتیں کرنا۔ کیا میں پوچھتا ہوں، جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کرنے کا حکم صادر کر رہے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرنے والے اشارتاً یا کنایاتاً ان کا خبث باطن باہر آتا ہے اور ساری گفتگو کر آ کے اور کدھر لوٹتے آ کے امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد ہمارے دشمن نے ہمیں ایک نہیں ہونے دیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک ہمارا دشمن، چاہے وہ عراق کے اندر، چاہے وہ ایران کے اندر آیا، چاہے باقی ملکوں کے اندر اس کا اثر و رسوخ آیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شیعہ سنی کے نام پہ فساد کرایا، کبھی ان کو سپورٹ کیا، ان سے لڑایا، اور کبھی ان کو سپورٹ کیا، ان سے لڑایا۔ آج تک ہمارا دشمن اس واقعہ کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور اب بھی استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یقینی طور پر وہ لوگ مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس واقعہ کی آڑ میں کچھ لوگ اٹھیں اور امت مسلمہ کو تقسیم کر دیں، علیحدہ علیحدہ فرقہ واریت کے اندر بانٹ دیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے اوپر نعوذ باللہ تان کریں۔ اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے واقعہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کے بعد ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں کے اندر کھیلنا یہ الگ چیز ہے۔ واقعہ ہوا، مظلومانہ ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد کچھ لوگوں کا دشمن کے ہاتھوں استعمال ہو کے امت کو الگ الگ کرنا، یہ بات بھی بہت زیادہ سمجھنے والی ہے۔ تو اس لیے واقعہ کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد ہمارے دشمن نے ہمارے خلاف جو کچھ کیا، آئیے ہم اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ مزید ہم تقسیم نہ ہو، مزید ہم فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، اور مزید ہمارا دشمن ہمارے بعض ظاہری نعروں سے فائدہ اٹھا کے ہمیں آپس میں لڑانے میں کامیاب نہ ہو۔ وما علینا الا